بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید غالب۔ پیار پارٹی سے نہیں، ملک سے کیجیے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ پارٹی کی محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ پارٹی بھی ملک ہے تو پارٹی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ بادشاہ لوگ ہیں، وہ اپنی پارٹی کی وفاداری میں یا اپنے لیڈر کی وفاداری میں وہ سب کچھ بھول بال کے جو لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے، جو لیڈر کہتا ہے، اسی پر ہی وہ چل پڑتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ بغیر سوچے سمجھے تو کئی دفعہ تو واقعی ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یہ بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سابقہ پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی اس طرح کی ہی باتیں کی، خاقان عباسی صاحب نے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم روتے ہیں ملک میں کرپشن ہے، ملک میں مہنگائی ہے، یہ سیاستدان ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ بے روزگار ہیں، ہمارے پاس آٹا نہیں، چینی نہیں، تیل نہیں، دال نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں، سکول بہت کم ہے۔ اگر پرائیویٹ سکول نہ ہوتے تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کمی کبھی بھی نہیں پوری کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن پھر بھی کم از کم سکول کی جو کمی ہے اس کو پرائیویٹ جو سکول ہیں انہوں نے اس کو پورا کیا۔ یہی حالت جو ہے وہ ہاسپیٹلز کی ہے۔ اب جو گورنمنٹ کے اسپتال ہیں، وہ جتنے لوگ پاکستان میں بیمار ہوتے ہیں، اگر پرائیویٹ اسپتال نہ ہوں تو بڑی مشکل بن جائے۔ تو وہ بھی پرائیویٹ اسپتال جو ہیں انہوں نے اس کمی کو پورا کیا۔ کافی سارے کام لوگ خود کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ کام اور بھی ہیں، وہ ہم نے خود کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ تو آپ جب ووٹ دیتے ہیں اس وقت آپ کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے اور لازمی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک آپ کا گھر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے گھر میں کسی ملازم کو رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے، یہ چوری چکاری کے کسی اس میں ملوث تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ساری چیزیں چھان بین کر کے، مکمل معلومات حاصل کر کے، کسی کی گارنٹی لے کر پھر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر میں کام کرو، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں اس وقت ہم بالکل یہ نہیں سوچتے، شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ہمارے ووٹ کی قیمت کتنی ہے۔ آپ کے ووٹ کی بہت زیادہ قیمت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اور کچھ دیکھیں نہ دیکھیں، چلو ٹھیک ہے، ہم زیادہ معلومات ان کے بارے میں نہیں حاصل کر سکتے، لیکن یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کے بارے میں مشہور کیا ہے، یہ کس طرح کا بندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جب ہم سوچیں گے ووٹ دیتے وقت تو میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ برے لوگوں کا نہیں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ لیکن ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ووٹ اس طرح دیتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایم این اے ہے یا ایم پی ہے کینڈیڈیٹ، وہ آئے گا ہماری فیملی سے کسی ایک بڑے کو پکڑے گا اور وہ بڑا ہم سب کو مجبور کرے گا ووٹ اس کو دینے۔ ہم نے خود سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے ووٹ اس کو ڈال دینا ہے۔ تو جب ہم الیکشن میں اس طرح کا چناؤ کریں گے تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے پرابلم حل ہوں؟ کیونکہ ہم نے خود جب اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو کوئی ہمارے لیے کیوں کرے گا؟ میرا یہ موضوع جو ہے وہ دوسرے سارے موضوع پاکستان میں اور بھی ہیں، لیکن میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو
یہ چیز جو ہے دعوت فکر ہے آپ کے لیے. آپ سوچیں، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں، خدا کے لیے سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں. آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے. آپ مجھے بھی چھوڑ دیں، میں کسی پارٹی کا ہو سکتا ہوں، اخبارات کو بھی چھوڑ دیں، ٹی وی نیوز کو چھوڑ دیں، پاکستانی عدالتوں کو چھوڑ دیں کہ لوگوں کے باروں میں جن پہ کیس بنے ہوئے تھے کرپشن کے، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. آپ ایک چیز کریں، ان سب لوگوں کے جن پہ کیس چل رہے ہیں، جن پہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی حکومت، کوئی بات نہیں، جب حکومت سے نکلیں گے تو ان پہ بھی چلیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اب وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں باہر نکل آتی ہے. تو جو کم از کم چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور فیصلہ کریں. ان لوگوں کے اپنے انٹرویوز نے جو انہوں نے ٹی وی انٹرویوز میں باتیں کی ہوئی ہیں، وہ باتیں غور سے سنیں. جب ساری باتیں اگر ان کی میچ کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تو پھر آپ یقیناً ان کی سپورٹ کریں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ اس انٹرویو میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ باتیں آپس میں میچ نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات، آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں کوئی بندہ رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی جو ہے وہ جاب ہے، اس کی 20 یا 25 ہزار روپیہ تنخواہ یا 30 ہزار روپیہ تنخواہ ہے. اس بندے کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے یا 40 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کو بھی چھوڑ، 40 کو بھی، 25 لاکھ کی گاڑی ہے اس بندے کے پاس. تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کی تنخواہ اتنی ہے اور یہ اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے لے کر آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جب اتنی مہنگی گاڑی ہے، اس کے دوسرے اخراجات بھی ایسے ہی ہوں گے، تو اتنی تنخواہ میں وہ یہ کام ایمانداری کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ یہ گاڑی نہیں خرید سکتا. اگر اس کا گھر بھی اسی کے مطابق ہے، بہت بڑا گھر ہے، تو وہ گھر بھی اس تنخواہ سے نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چور ہے، وہ چوری کرتا ہے. تو جب اس طرح کی پوزیشن یا سچویشن اس بندے کی آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس بندے کو ووٹ نہ دیں. وہ اس قابل نہیں ہے، وہ چور ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آمدن اتنی ہے، اس کے اثاثے اس سے بہت زیادہ، بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور اگر اس سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ بھی اپنی آمدنی کا حساب دو، تو وہ اپنی آمدنی کا حساب نہیں دے پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹے بندے پہ ہم عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں قانون تو بنے ہوئے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ ہماری بد نصیبی ہے، لیکن اب تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ایک دن آئے گا کہ اس میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، کہ واقعی جو ہے وہ قانون صرف بنا ہوا ہی نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قانون پہ جو ہے وہ عمل کرایا جائے. تو جس دن یہ چیز ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو آپ کی حالت ہے یہ بدلے گی. یہ جو بنیادی مسائل ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہر آدمی کا حق ہے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی پہنچ میں ہوں، آپ کی پہنچ سے باہر نہ ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سب کچھ تو خود ہی کھا پی جاتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ ہے. آپ نے کبھی غور سے دیکھا نہیں کہ یہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ کئی شادیوں کی ویڈیوز آپ دیکھیں، اس میں یہ بڑے پیار سے اور محبت سے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. اور ادھر ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں بھی وہ کیا اس نے بات کر دیجیے، کیا کہہ دیا، لیکن وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے. آپس میں یہ سارے بھائی بھائی ہیں، سب کھانے پینے والے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان میں جو واقعی ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایماندار بندے ہیں، وہ نہ چوری کرتے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں. لیکن
تعداد بہت کم ہے ایسے لوگوں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے ووٹ سے ان کی مدد کریں، اور اپنے خیالات، اپنی سوچ میں یہ چیز لے کر آئیں کہ ہمیں پیار کسی پارٹی سے نہیں، پاکستان سے ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے کام کریں گے، نہ کہ پارٹیوں کے لیے کام کریں گے۔ چونکہ جو سیاستدان ہے یا پارٹی لیڈر ہے، اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ ایک، آپ کو بات بتاؤں، پوری دنیا میں ہی ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے، ایسے نعرے ڈھونڈتا ہے کہ جس سے لوگوں کو میں اپنی طرف متوجہ کر سکوں اور لوگ مجھے ووٹ دیں۔ اس کے ذہن میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے ووٹ لینا ہے۔ اسی لیے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک ملک کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ لیتی ہے، الیکشن لڑے، ان کا اپنا منشور ہوتا ہے، اپنا نعرہ ہوتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، چپ کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے، پھر وہ بول پڑتے ہیں اور وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایسے ہی، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جو موضوع ہے اس کو ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے کمنٹس بھی ضرور کریں گے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔